نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی قباحت اور شناخت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اپنی ناجائز ہوس کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکار ہے، یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام ہی نہیں سمجھتی۔ اسی طرح زانیہ عورت کی ناجائز ہوس وہی مرد پوری کرے گا جو اس جیسی بدکار، یعنی کہ بدکار ہے، مشرک ہے، یا مشرک ہے جو زنا کو حرام ہی نہیں سمجھتا، اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ طبری رحمہ اللہ اور حسن رحمہ اللہ کے ساتھ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور اس بات کو راجح قرار دیا ہے، یعنی کہ اس تفسیر کے مطابق آیت سے مراد زنا کی حرمت ہے، نکاح کی حرمت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر آدمی جس کی عادت زنا اور فسق ہے۔ میں فسق کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فسق جو ہے، فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو فرما برداری کی حد سے نکل کر نافرمانی کی حد کو پار کر دے اور اپنی گناہ میں بہت حد سے آگے بڑھ جائے۔ اب جو فاسق و فاجر آدمی ہے جس کی عادت ہی زنا کرنا، فسق کرنا ہے، اسے سالے عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں ہوتی ہے، اسے اپنی جیسی کسی خبیث، فاسق اور بدکار عورت یا اس جیسی مشرکہ عورت ہی سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اعلانیہ بدکار اور فاسق عورت سے نکاح کی رغبت صالح مردوں کو کبھی نہیں ہوتی ہے، اور مرد ہمیشہ چاہے وہ بات جو مرضی کرے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چاہے وہ کچھ بھی کرے، عورت کبھی بھی بری پسند نہیں کرے گا بیوی کے لحاظ سے۔ اور عورت بھی چاہے کچھ بھی ہے نا، باہر جو مرضی کرتی رہے، لیکن مرد اپنا، اس کا شوہر جب ایسی کرے گا کوئی کام تو اس کو وہ بات چبھے گی، وہ کلپے گی، تماشا لگائے گی، لڑے گی اپنے شوہر کے ساتھ، سسرال میں جھگڑا پیدا کرے گی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو اس کا جو ساتھی ہوتا ہے، اگر وہ کسی غلط معاملے میں شریک ہے اس کے معاملے کے لحاظ سے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی ذات پہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے خود جو مرضی کرتا ہو۔ اب جو اعلانیہ گناہ کرتی ہے عورت، اس کو بھی نیک مردوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بدکار مردوں ہی کو پسند کرتی ہے۔ ان مفسرین کے مطابق یہ حکم اکثر لوگوں کا بیان ہوا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کوئی پرہیزگار آدمی ہی کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ آدمی بھی نیکی کر لیتا ہے جو پرہیزگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح زانی بعض اوقات عفیفہ اور مومنہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اور زانیہ عورت بعض اوقات عفیف اور مومن مرد سے نکاح کر لیتی ہے۔ مشرک مرد اور مشرکہ عورت کی زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مشرک مرد اور مشرک عورت اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جھکتے ہیں، اسی طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ منہ کالا کرتی پھرتی ہے۔ اب یہاں پر وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اب ذالکہ کا جو اشارہ ہے بعض نے زنا کی طرف قرار دیا ہے جیسے کہ اوپر گزرا ہے، مگر زیادہ درست یہی ہے کہ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی کہ جانتے ہوئے بھی کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو، عبادت گزار نہ ہو، توبہ کرنے والا نہ ہو، تو وہ مومنوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 بھی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 62 آیت نمبر بھی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہما والا جو واقعہ ہے، اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر سورہ نور میں اس مسلک کی تائید کرتے ہوئے ان لوگوں کی پرزور تردید کی ہے جو اس نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہم اس نکاح کو کر لیں کہ چلو اس کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں۔ جب ہم جان بوجھ کر اپنے رب کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو یقین کریں جو گناہ گار نہیں بھی ہوتا نا، اس کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اگر کسی مرد سے زنا سرزد ہو جائے
پھر وہ توبہ کر لے تو اس کا نکاح پاک دامن عورت سے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زانیہ عورت ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اس کا بھی نکاح مومن مرد سے جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس کی دلیل سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 اور دوسری بہت سی آیات میں بھی موجود ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو مقصد ہے ان احکام کو بتانے کا، آج کا معاشرہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ میری ایک قریبی ہیں، بہت قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ قرآن پڑھتے ہوئے نا دعا مانگا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان، اس لیے اس کو دعا مانگنی چاہیے اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں، یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہی ہوں۔ وہ ایئرپورٹ پر جاتی ہیں، اب کیا ہوتا ہے، واپسی ہے، اپنے کسی عزیز کو وہ چھوڑ کر واپس آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، گاڑی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ گاڑی میں ہوتے ہیں اور رش ہوتا ہے، کچھ بیٹھے ہیں افراد، کچھ کھڑے ہیں۔ اب ہینڈل کو پکڑ کے تھام کے کچھ افراد کھڑے ہیں، ان میں ایک نوجوان بھی کھڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، کانوں میں ہینڈ فریز ہیں، اپنے موبائل میں مگن ہے، دنیا دار ہے کافی زیادہ۔ اب وہ اپنے معاملے کو چل رہا ہے، کچھ دیر بعد ایک لڑکی چڑھتی ہے اوپر، سفر لوگ کر رہے ہیں، لاہور کی بات سنا رہی ہوں میں آپ کو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکی چڑھتی ہے، اتفاقاً اب ان کی جگہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتی ہے، اور نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، تھوڑا سا قریب جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور یقین کریں، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، چند لمحوں بعد ان کی پینٹس کی زپس کھلتی ہیں اور سرعام، بالکل سرعام، گاڑی کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر زپس کھلتی ہیں اور سرعام زنا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مسلم دور، یہ ہے مسلم معاشرہ۔ یہ نہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، نہیں، بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، میں نے بہت سے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو اپنی نظر جھکا کے چلتے ہیں، بہت سی نوجوان لڑکیاں دیکھی ہیں جو نظر جھکا کے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی معاشرہ ہے کہ انسان لمحوں میں برائی کر لیتا ہے، نہ جان نہ پہچان، ایک لمحے کے اندر دوستی کی ہے، ایک لمحے کے اندر وہ ایک دوسرے کو پسند آ گئے ہیں، ایک لمحے کے اندر جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بہنوئی وہ جو ہیں انہوں نے دیکھا اور جو ہے انہوں نے فوراً جو ہے اس اپنی وائف کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا، یہ معاشرہ ہے، ہمارا پاکستان ہے، مسلمان ہے یہ۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کالجز، یونیورسٹیز، اور اس کے علاوہ زنا کی جو اقسام ہے نا، صرف جسم کی حد تک زنا نہیں ہوتا، زنا کی بہت سے اقسام ہیں۔ سب سے پہلے زنا ہوتا ہی آنکھ کا زنا ہے، انسان کسی کو دیکھتا ہے، اس کے وہ دل اور دماغ آپس میں رابطہ کرتے ہیں، یہ بندہ بڑا پیارا ہے، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ کو سگنل جاتا ہے، سگنل آگے دل کو کنورٹ ہوتا ہے دماغ سے، وہ تینوں چیزیں مل کے ایک پھر تباہ کاری کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کا دماغ چلتا ہے، پھر نمبر آتے ہیں، اور اس کے بعد نمبروں کے بعد وہ بات چیت ہوتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے، دن کا سکون خراب ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ کی کمی ہو جاتی ہے، انسان اپنا آپ اس بندے پہ لگا رہا ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں، جو محرم ہی نہیں، ایک غیر محرم سے اتنے کلوز تعلق ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہر بات شیئر کرنے لگتی ہے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہن بھائیوں کے، اپنے آپ کے، اپنی تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے نقصانات پھر کیا ہوتے ہیں،
پھر لغویات، فضول باتیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، فحش گوئی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گندی فحش ویڈیوز اور تصاویر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان پاس نہ ہو کر بھی برائی کر رہا ہوتا ہے، دور دور سے اس کو الگ الگ پوز سے اس کی پکس بناتا ہے، شرمناک زاویوں سے، پھر ان کو سینڈ کرتا ہے، پھر مزے لیتا ہے۔ انا للہ، یہ کتنی قباحت ہے انسان کی نظر کی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے زنا سے بچنے کے لیے اپنی نظر کی ہی حفاظت کرنی ہے۔ زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، ہم فحش گوئی سنتے ہیں، گندی چیزیں سنتے ہیں، گانے بھی ان میں اسی چیز میں آتے ہیں، ہم لغو بولتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ بھی لغویات میں آتی ہیں، زنا کی قسم میں آتی ہیں۔ پھر ہم جسم کا گناہ کرتے ہیں، اعضاء کا گناہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے رب کا ڈر نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے۔ کیا ہم نے اپنے رب کو جا کے ملنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ہمیں کیوں خوف نہیں آتا کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے؟ اور آج زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ کچھ پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی کی سانسیں تمام ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زنا کی قباحتوں سے، اس کی تباہ کاریوں سے بچا کر رکھیں۔ میری ساری ماؤں بہنوں ان کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، اور جو میرے اسلامی پیارے بھائی ہیں ان کی بھی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو، مسلم امت کو ہدایت دے۔ اور آج جو اس وقت پوری امت مسلمہ ایک بڑی تلخ اذیت سے گزر رہی ہے، جو درد رکھتی ہے اپنے دل میں انسانیت کا، ڈاکٹر عافیہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی آسانیاں کریں کہ آج وہ اسی بے علم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کے حکمران کے جو ہے نا تسلط کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی ہے امریکہ کے اندر۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا بھی کریں، اور اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ ہم ان کے لیے ضرور ہم ان کے لیے ضرور مددگار بنیں، ہم ان کی ہیلپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔